میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان کیسے گزرے ہیں۔ ابھی 100 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کاندھلا ایک مشہور بستی ہے یوپی کی، جہاں کے بہت سے اللہ والے اور بڑے مشہور اکابرین گزرے ہیں۔ کاندھلا میں ایک مرتبہ ایک زمین کے مسئلے پر اختلاف ہو گیا، ایک زمین کے ٹکڑے پر اختلاف ہو گیا کہ یہ زمین کس کی ہے۔ مسلمانوں نے کہا یہ زمین مسلمانوں کی ہے، ہندوؤں نے کہا یہ زمین ہماری ہے۔ اب اختلاف شروع ہو گیا، دونوں آپس میں کہتے رہے کہ یہ ہماری اور یہ ہماری۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ اس کو کیسے حاصل کیا جائے، چنانچہ مسلمانوں نے عام اعلان کر دیا کہ یہ زمین اگر ہماری ثابت ہو جائے گی اور ہم کو مل جائے گی، یاد رکھیے اس زمین میں ہم مسجد بنائیں گے، اس زمین میں ہم مسجد بنائیں گے اگر یہ زمین ہمیں مل جائے گی، میسر ہو جائے گی۔ انہوں نے اس بات کا دعویٰ کر دیا۔ اب ایک آدمی کی زمین نہیں رہی، اب تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہو گیا۔ ادھر ہندوؤں نے سنا کہ مسلمانوں نے ایسی قسم کھائی ہے، تو ہندوؤں نے بھی جوش میں آ کے کہہ دیا اگر یہ زمین ہمیں ملے گی تو ہم اس زمین میں مندر بنائیں گے اور ہم مندر کی تعمیر کریں گے۔ اب دیکھیں اختلاف دو آدمی کا نہیں رہا بلکہ دو قوموں کا ہو گیا اور زبردست اختلاف ہو گیا۔ اب قتل و غارت گری کا موقع ہے، خون خرابہ کا موقع ہے، فساد و فتنہ کا موقع ہے، اور مسلمان بھی پریشان، ہندو بھی پریشان، اور جو جج اور عدالت تھی وہ بھی پریشان ہے۔ مسئلہ عدالت میں پہنچ گیا اور جو جج تھا وہ انگریز تھا، وہ پریشان ہو گیا کہ اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں ساری مسلمان قوم لڑ پڑے گی اور زبردست جنگ شروع ہو جائے گی، اگر میں ان کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں تو سارے ہندو لڑ پڑیں گے اور زبردست جنگ شروع ہو جائے گی، کیا کیا جائے؟ چنانچہ اس نے بڑی تدبیر سے اس نے ایک بات یہ کہی کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، تم ہی آپس میں کوئی نہ کوئی فیصلہ اپنی بات چیت کے ذریعے سے نکال لو، کوئی بات چیت کر کے کوئی حل نکالو اور میرے سامنے پیش کرو۔ تو مسلمان خاموش تھے، ہندو لوگ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے یہ کہا کہ ایک مسلمان عالم ہے، ایک مسلمان عالم ہے جو کاندھلا کا رہنے والا ہے، ہم اس کا نام پیش کرتے ہیں، وہ اگر یہ کہے کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو مسلمانوں کو دی جائے، وہ اگر یہ کہے کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے تو ہندوؤں کو وہ زمین دی جائے، ہم یہ فیصلہ بالکل دل و جان سے قبول کرتے ہیں، ہم اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ انہوں نے ایک بات پیش کر دی، چنانچہ انہوں نے کہا جب آپ اگلی تاریخ دیں گے اس تاریخ میں ہم اس مسلمان عالم کا نام پیش کریں گے۔ جج نے مسلمانوں کو بلایا اور یہ کہا کہ ہندو لوگ اس بات پر راضی ہو چکے ہیں کہ تمہارے عالم جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کو ہم دل و جان سے تسلیم کریں گے، کیا تمہیں قبول ہے؟ مسلمانوں نے کہا بالکل قبول ہے۔ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ جو عالم مسلمان ہے ضرور وہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا، اور ہندو لوگ چونکہ ان کو ان پر اعتماد تھا، بھروسہ تھا، لہذا انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم ان کے فیصلے کو مانیں گے۔ چنانچہ تاریخ کا اعلان ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو سارے لوگ حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ عدالت قائم ہو گئی اور اس تاریخ کو مسلمان بھی آ گئے، ہندو بھی آ گئے۔ مسلمان جوش میں کود رہے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے کہ آج ہمارے حق میں فیصلہ ہونے والا ہے اور ہم اس میں مسجد بنائیں گے۔ ادھر ہندو پریشان تھے، اگر ہمارے خلاف فیصلہ ہوگا تو کیا ہوگا، ہم نے کون سا یہ غلط کام کر لیا ہے، چنانچہ پریشان تھے۔ چنانچہ جب وہ لوگ وہاں پہنچے اور جج نے پوچھا بتاؤ کون سا عالم ہے تمہارا جس کی بات کو لے کر ہم فیصلہ کریں، تو مسلمانوں نے نام لیا کہ کاندھلا کے ایک مفتی ہیں، مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ، ہم ان کا نام پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ جج نے ان عالم کو بلایا، وہ عالم آئے، آنے کے بعد اس نے کہا کہ دونوں فریق تمہارے فیصلے پر راضی ہیں، لہذا تم فیصلہ فرماؤ۔ چونکہ وہ حقیقت حال جانتے تھے اور ساری باتوں کو جانتے تھے، لہذا انہوں نے جھٹ سے فیصلہ کیا یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہندوؤں کی ہے، اور یہ زمین ہندوؤں ہی کو ملے گی، مسلمانوں کو نہیں ملے گی۔ اب تک جو خوشیاں منا رہے تھے، کود رہے تھے، اور جو
بہت ہی زیادہ مسرت کا اظہار کر رہے تھے، پریشان ہو گئے۔ جج نے اس بات کو سنا تو اس نے مقدمہ لکھا اور عجیب بات لکھی، اور مقدمہ میں یہ لکھا کہ اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے، اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے، مگر آگے پیارا جملہ لکھا، اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا، اسلام جیت گیا۔ لہذا عجیب بات لکھی۔ جب اس نے یہ بات لکھی تو ہندوؤں نے کہا کہ اے جج، تم نے فیصلہ کر دیا، اب ہماری بات بھی سنیے۔ اس مسلمان عالم نے جو حق پر فیصلہ کیا، ہم اس سے اتنے متاثر ہوئے ہیں، ہم سب کے سب اسلام قبول کرتے ہیں، اور ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے، اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائی۔ دیکھیے تقوی کا کیا حال ہوتا ہے۔